اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، میرے ایک دوست تھے سلطان راہی ان کا نام تھا۔ آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی۔ باوجود اس کے کہ میرا تعلق ریڈیو ٹیلی ویژن سے تھا، لیکن ہمارا رشتہ فلم سے وہ نہیں تھا۔ ایک اور حوالے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہمارا رابطہ اپنے طور پر خفیہ انداز کا رہتا تھا۔ اسے اجاگر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ ایک روز میرے پاس ان کا پیغام ملا کہ آپ آئیں، ایک چھوٹی سی محفل ہے، اس میں آپ کی شمولیت بڑی ضروری ہے اور آپ اسے پسند کریں گے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے نسبت روڈ، جہاں پر دیال سنگھ کالج ہے، اس کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے انتظام کیا تھا، بڑی اچھی ایک بیٹھک تھی اور جالی والا دروازہ، اس کو صاف کر کے اگربتیاں جلا کر سلطان راہی نے زبردست بندوبست کیا تھا۔ سلطان راہی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ اسے قرأت کا بہت شوق تھا اور اس کا ایک اپنا انداز تھا، اس کا ایک اپنا لہجہ تھا۔ کبھی کوئی فنکشن شروع ہوتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ قرأت کریں، وہ کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو جو تھا قرأت کے ساتھ وابستگی کا تھا، اسے کم لوگ ہی جانتے تھے۔ تو وہاں ہم بیٹھے تھے تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، گاؤں کا ایک پینڈو آدمی۔ اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، کندھے کے اوپر اس کے کھیس تھا۔ سادہ سا آدمی، کچھ اتنا متاثر کن بھی نہیں تھا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا ان سے ملیں، یہ بھا رفیق ہیں۔ بھا رفیق بھی اس محفل میں شامل تھا۔ ہم 10 11 15 لوگ دیوار کے ساتھ ڈھول لگا کے بیٹھ گئے۔ سلطان راہی نے کہا آپ کو اپنی کچھ قرأت سنانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے کہا میں سورہ مزمل پڑھوں گا۔ تو کہا سبحان اللہ، اور کیا چاہیے تھا؟ تو سلطان راہی نے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں اور اپنی آواز میں سورۃ مزمل کی تلاوت شروع کی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اور لوگوں نے بہت ہی پسند کی اور پڑھتے رہے۔ ہم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سنتے رہے اور جب ختم ہو گئی تو سب کے دل میں تھی آرزو کہ کاش ایک مرتبہ پھر اسے سنیں، لیکن انہوں نے بند کر دیا۔ پھر انہوں نے بھا رفیق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا جی آپ۔ ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا سیدھا سا آدمی بولے گا۔ تو بھا رفیق نے کہا جی میری آرزو بھی سورۃ مزمل سنانے کی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے سنا دی۔ ہم نے کہا نہیں آپ بھی ہم کو یہی سنائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ اپنا شوق پورا کریں۔ ہم تو یہ آرزو کر رہے تھے کہ دوبارہ شروع ہوتی، اور کہنے لگا بسم اللہ۔ انہوں نے بیٹھ کر اپنے اس انداز میں کھیس کندھے سے اتار کر گود میں رکھ لیا، اس کے اوپر کوہنیاں رکھ کے بیٹھ گئے اور سورہ مزمل سنانا شروع کی۔ آپ نے بے شمار کیسٹ سنے ہوں گے، بے شمار قاریوں کو سنا ہوگا۔ انہوں نے جو سنایا اس کا اپنا ایک انداز تھا۔ جوں وہ سناتے چلے جا رہے تھے، ہم سارے آدمیوں نے جو بیٹھے تھے یہ محسوس کیا کہ اس بیٹھک میں تاریخ کا کوئی اور وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ ہم قرون اولیٰ کے مدینہ شریف کی زندگی میں ہیں، اور یہ وہی عہد ہے اور یہ وہی زمانہ ہے، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس عہد کی آواز کو ویسے ہی کسی آدمی کے منہ سے سن رہے ہیں۔ یہ سب کا تجربہ تھا، عجیب و غریب تجربہ تھا۔ ہم نے یوں محسوس کیا جیسے اس کمرے میں بیٹھک میں عجیب طرح کی روشنی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال ہو، لیکن اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس نے سب کے اوپر ایک سحر کر دیا تھا۔ پھر وہ ختم ہو گئی۔ ہم نے زبان سے شکریہ نہیں ادا کیا، کیونکہ ہم سارے اتنے جذب ہو گئے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ البتہ ہماری نگاہوں میں، جھکے ہوئے سروں میں اور ہماری کیفیت سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا تھا کہ یہ جو کیفیت تھی جو گزری تھی یہ کچھ اور ہے۔ تو کوشش کر کے، ہمت کر کے ہم نے کہا راہی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پہلے آپ نے سورہ مزمل سنا کر، پھر آپ نے اپنے دوست کو لا کر تعارف کروایا اور قرآن سنوایا۔
یہ کیفیت ہمارے اوپر پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، ہم سمجھ نہیں سکے تھے۔ تو سلطان راہی نے کہا، بات یہ ہے کہ میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں، لیکن یہ شخص مزمل والے کو جانتا ہے، تو اس لیے بڑا فرق پڑا۔ تو جب آپ والی کو جانتے ہیں اور جاننے لگتے ہیں، زندگی میں خوش قسمتی سے یا اللہ سے ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا اس کا تھا، تو پھر وہ کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کیفیت تھی یہ مختلف ہوتی ہے اور زندگی میں ساری عمر ساتھ چلنے والی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی خوش قسمتی کا اظہار جب بھی کیا تھا، اب بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔